بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور عزیز بہنوں، گھر میں رکھی ہوئی یہ تین خاموش چیزیں برے حالات، تنگ دستی کو دعوت دیتی ہے۔ خدا را انہیں آج ہی پہچان کر گھر سے باہر پھینک دیں۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ ہر گھر میں ایک چھوٹی سی چیز ایسی ہوتی ہے جو روز بروز نقصان پہنچاتی چلی جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ اگر آج اسے نہ نکالا گیا تو یہ آپ کے گھر میں غربت، بدقسمتی، منفی توانائیاں اور غیر مرئی مخلوق کو کھلم کھلا داخل ہونے دے گی۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کچھ گھر ایسے کیوں ہوتے ہیں جہاں داخل ہوتے ہی دل گھبرا اٹھتا ہے، جیسے فضا بھاری ہو، ہوا میں کوئی انجانی خاموشی تیر رہی ہو، سب کچھ بظاہر درست ہوتا ہے لیکن پھر بھی سکون کہیں گم ہو جاتا ہے۔ گھر صاف ستھرا، نمازی لوگ، ذکر درود اور استغفار کی آوازیں، مگر پھر بھی دل بے چین، نیند ادھوری اور صبح جاگتے ہی بدن تھکا ہوا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دعا کے بعد بھی دل کو اطمینان نہیں ملتا۔ گھر کی خوشیاں جیسے آتے آتے کہیں مڑ جاتی ہیں اور دل کسی اندیکھے بوجھ کے نیچے دبنے لگتا ہے۔ کبھی ہم سوچتے ہیں شاید کسی نے نظر لگا دی، شاید کوئی بدنیت انسان ہمارے خلاف کچھ کر رہا ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ بعض اوقات بڑا دشمن باہر ہوتا ہے مگر دشمن ہمارے اپنے گھر کی دیواروں کے اندر چھپا ہوتا ہے۔ ہم خود انجانے میں اسے پناہ دیتے ہیں، ہم خود اپنی کمزوری سے اسے جگہ دیتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جسے ہم معمولی سمجھ کر رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہی چیز جو روشنی کو اندھیرے میں بدل دیتی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو رحمت کے فرشتوں کو دور اور شیطان کو قریب کر دیتی ہے۔ ایسا نہیں کہ گھر کے افراد برے ہو، بلکہ وہ اس چیز کے اثرات سے خود بھی بے خبر رہتے ہیں، اور جب یہ اثرات بڑھنے لگتے ہیں تو انسان کے دل پر بوجھ بڑھنے لگتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے سانسیں بھاری ہو رہی ہوں، جیسے دل کسی انجانے خوف میں گرفتار ہو۔ انسان کوشش کرتا ہے، دعا کرتا ہے، مگر سکون کی بارش نہیں برستی۔ اس کی وجہ وہی چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے جسے ہم نظر انداز کر کے اپنے گھر میں جگہ دے بیٹھتے ہیں۔ لیکن خوشخبری یہ ہے کہ اگر آپ آج اس حقیقت کو جان لیں اور وہ چیز اپنے گھر سے نکال دیں تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح گھر کا ماحول بدلنے لگتا ہے۔ جہاں پہلے بے چینی تھی وہاں سکون اترنے لگے گا، جہاں جھگڑے تھے وہاں الفت کی ہوا چلنے لگے گی، جہاں خاموش دیواریں تھیں وہاں تسبیح کی آوازیں گونجنے لگیں گی، اور سب سے بڑھ کر آپ محسوس کریں گے کہ اللہ کی رحمت خود چل کر آپ کے دروازے تک آ گئی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو وہ راز بتانے والا ہوں جو شاید آپ کی زندگی بدل دے۔ ایسا راز جو اگر آپ نے آج سمجھ لیا اور عمل کر لیا تو آپ کا گھر بے سکونی سے برکت کی طرف سفر شروع کر دے گا۔ وہ چیز منفی اثرات کو دعوت دیتی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اسے پہچان کر اپنے گھر سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا جائے۔ محترم سامعین، آج کی یہ ویڈیو میرے ہر بھائی اور بہن کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ اس ویڈیو کا ایک ایک لفظ اتنا قیمتی ہے کہ اگر آپ جان جائیں تو آپ اس پر ضرور عمل کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ جانے انجانے میں بہت سی ایسی غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، اور ان کی وجہ سے گھر میں تنگ دستی، غربت اور بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو ہم ٹھیک کر لیں تو گھر سے ساری کی ساری بے برکتی چلی جائے گی، رزق کی کمی ختم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل کے ساتھ اور آپ کے گھر میں برکت ہی برکت کے انبار لگ جائیں گے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دار فانی میں بھیج کر زندگی کے طور طریقے سکھا دیے تاکہ وہ اپنی زندگی کو اور ضروریات زندگی کو انتہائی آسان انداز میں پورا کرے۔ انسانی زندگی کے معاملات، صحت، کامیابی، کاروبار اور دیگر میدانوں میں مدد کے لیے اللہ نے اپنے محبوب بندوں میں سے چند بندوں کا انتخاب کیا
جنہیں ہم انبیاء کہتے ہیں، ان کے بتائے ہوئے ہر طور طریقے میں نہ صرف برکت ہے بلکہ زندگی کی فلاح اور کامیابی پوشیدہ ہے۔ انسان کسی بھی میدان میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ اسلامی تعلیمات میں زندگی اور گھر کے سکون کے لیے چند اصول بیان کیے گئے ہیں۔ گویا کوئی انسان اگر ان پر عمل پیرا ہوتا ہے تو وہ اپنے گھر میں سکون پائے گا۔ انسان گھر میں کسی بھی کام کو سر انجام دے تو فوراً بسم اللہ پڑھے، اس کام کو کرنے سے قبل ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہے۔ جدید دور ہے تو اکثر لوگ اپنے وقت کو گزارنے کے لیے فون کا کثرت سے استعمال کرتے ہیں، جن سے نہ صرف وقت ہاتھ سے جا رہا ہے بلکہ نیکی کرنے کے بھی لمحات انسانی ہاتھ سے پھسلتے جا رہے ہیں۔ کوشش اور اہتمام اس بات کا کرنا چاہیے کہ جب بھی گھر میں کسی بھی کام میں مشغول ہو، استغفر اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، یا حی یا قیوم وغیرہ کے اذکار کو نہ صرف خود اپنی زبان پر جاری رکھیں بلکہ اپنے بچوں کو بھی اس بات کی ترغیب دیں۔ سورہ المدثر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جنتی اور جہنمی کا مکالمہ بیان کیا، جس میں جنتی جہنمی سے سوال کرتا ہے کہ کون سی چیز تجھے جہنم میں لے کر آئی ہے، تو اس پر وہ جواب دیتا ہے، لم نک من المصلین، ہم دنیا میں نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے تھے، جو نماز پڑھتے ہیں لیکن ان میں سستی کرتے ہیں یا ضائع کرتے ہیں اور قصداً نماز کو دیر سے پڑھتے ہیں۔ ان کے متعلق بھی ارشاد فرمایا، بس ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہو جو اپنی نماز سے غافل ہے۔ گویا یہ نماز تو پڑھتے ہیں، ان میں اکثر غفلت میں پڑ جاتے ہیں، ان کے لیے بھی خرابی ہے۔ لہذا گھر میں برکت چاہتے ہیں تو اکثر نماز کا اہتمام گھر میں کیا کریں۔ نوافل سنت تو لازماً گھر میں ہی ادا کریں۔ گھر میں نوافل سنت پڑھنے کے بہت سے فوائد ہیں۔ ایک تو بچوں کو دیکھ کر نماز کی ترغیب ملتی ہے، دوسرا گھر میں برکت رہتی ہے۔ گھر میں برکت کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے، اگرچہ تھوڑا ہی کیا جائے لیکن روز کی بنیاد پر کیا جائے۔ آپ چاہیں تو ایک صفحہ تلاوت کریں، لیکن تلاوت روز کی بنیاد پر ہو سکے تو اپنے بچوں کو ایک صفحہ روزانہ تلاوت کا سنائیں تاکہ ان میں قرآن مجید کی تلاوت کا شوق پیدا ہو۔ قرآن مجید کی کوئی بھی سورت تلاوت کریں گھر میں برکت کا باعث بنتی ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یقیناً شیطان ان گھروں سے دور بھاگتا ہے جہاں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے، یعنی گھروں میں نماز اور تلاوت قرآن کا اہتمام کرو۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ روزانہ رات عشاء کی نماز کے بعد جو شخص سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ صبح صبح سورہ یاسین کی تلاوت بھی کرنی چاہیے۔ جمعۃ المبارک کو سورۃ الکہف کی تلاوت کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے تقویٰ سے متعلق ارشاد فرمایا، اور زیادہ راہ یعنی راستے کے خرچے سے لے لیا، یقیناً سب سے بہتر زیادہ سفر تقویٰ ہے، اور اہل عقل مجھ سے ڈرتے رہو۔ پھر ارشاد ہوا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جاننے والا باخبر ہے۔ گھر میں برکت کے لیے عمل یہ ہے کہ انسان اللہ سے جس طرح ڈرتا ہے یا اس کی محبت میں مجلس میں، مسجد میں، سفر میں تقویٰ اختیار کرتا ہے، ویسے ہی گھر میں جب وہ تنہائی میں ہو، جب اسے کوئی نہ دیکھ رہا ہو سوائے رب کائنات کے، اس وقت بھی وہ تقویٰ اختیار کرے۔ اپنی بیوی، بچوں، والدین اور بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک محض اللہ کی رضا کے خاطر، یہ عمل بھی گھر میں برکت کا سبب ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جب انسان مل کر کھانا کھاتے ہیں تو اللہ عز و جل اس میں برکت ڈال دیتا ہے، اور پھر جب افراد
گھر کے ہو، والدہ ہو، والد ہو، میاں بیوی، بچے، بہن بھائی، سب مل کر بیٹھ کر ایک جگہ اہتمام کے ساتھ اللہ کے نام سے شروع کریں تو برکت کا کیا عالم ہوگا۔ جدید دور میں یہ روایت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اب اگر کوئی اپنے کمرے میں بیٹھا ہے تو وہاں ہی کھانا کھائے گا، اگر کوئی اسٹڈی روم میں ہے تو وہ وہیں کھانا کا اہتمام کرے گا۔ والدین الگ بیٹھ کر کھا رہے ہوتے ہیں۔ ایسا کرنا برکت کو ختم کرنے کے مترادف ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سب سے پیارا کھانا وہ ہے جس پر ہاتھوں کی کثرت ہو، یعنی جہاں لوگ زیادہ ہوں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کھاتے ہیں مگر سیر نہیں ہوتے۔ فرمایا، شاید تم لوگ الگ الگ ہو کر کھاتے ہو۔ صحابہ نے جواب دیا، ہاں۔ فرمایا، اپنے کھانے پر اکٹھے ہو جاؤ اور اس پر اللہ کا نام لو، اس میں تمہارے لیے برکت ڈال دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کے تقسیم کے اوقات کار مقرر تو نہیں کیے، لیکن اسلامی تعلیمات سے معلوم ہوتا ہے کہ چند ایسی اوقات کار ہیں جن میں اگر انسان رزق حلال کی تلاش میں نکلے تو اسے نہ صرف رزق ملتا ہے بلکہ اس کے رزق میں اللہ برکت بھی ڈالتا ہے۔ ہماری تہذیب و ثقافت کا یہ حصہ رہا ہے کہ ہمارے بڑے صبح جلدی اٹھ جاتے تھے، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد تلاوت قرآن کرتے اور پھر رزق حلال کی تلاش میں نکل پڑتے تھے، یہاں تک کہ وہ شام کو واپس لوٹ آتے تھے اور عشاء کی نماز کے بعد سو جاتے تھے۔ یہ ایسا وقت ہے رزق حلال کے لیے جس میں نہ صرف انسان زیادہ سے زیادہ اللہ کا فضل سمیٹ سکتا ہے بلکہ اس میں برکت بھی حاصل کرتا ہے۔ لیکن عصر حاضر میں تمام اوقات کار بدل چکے ہیں۔ لوگ اب فجر کے وقت سوتے ہیں اور ساری رات جاگتے ہیں۔ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے گھروں میں 4 سے 5 افراد کمانے والے ہیں لیکن پھر بھی برکت نہیں، جبکہ ہمارے اجداد میں محض ایک شخص کمانے والا ہوتا تھا اور پورے گھر کو ایک ہی فرد کافی رہتا تھا۔ لہذا اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں ہمارے رزق میں برکت ہو تو صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈالو اور رات کو جلدی سونے کی عادت ڈالو۔ اللہ پر توکل کرنا سیکھو جیسے کہ اس کا حق ہے۔ توکل عزیز حکیم۔ جو کوئی اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے جملہ امور کا کفیل ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ بہت غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ معزز سامعین، ایک مزدور صبح سے شام تک دھوپ میں پسینے سے شرابور ہو کر مزدوری کرتا ہے، اینٹیں اٹھاتا ہے، ریت ڈھوتا ہے۔ شام کے وقت جب سورج ڈھلتا ہے تو اپنی مزدوری جیب میں ڈال کر گھر کا رخ کرتا ہے۔ وہ سکے اس کی محنت کا نچوڑ ہوتے ہیں۔ وہ سکون سے بچوں کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لاتا، کبھی گھر کے لیے آٹا، کبھی بچوں کے لیے دودھ، مگر اس کے باوجود اس کی زندگی میں ایک عجیب سی اداسی بسی ہوئی تھی، نہ خوشی کا احساس، نہ اطمینان کا لمحہ، جیسے اس کے گھر کی دیواروں نے سکون سے دشمنی کر لی ہو۔ ہر رات وہ سجدے میں گر کر اللہ سے کہتا، یا رب، میں حلال کماتا ہوں، فضول خرچی نہیں کرتا، نماز پڑھتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، پھر بھی میرے گھر میں برکت کیوں نہیں؟ مگر جواب خاموشی کے سوا کچھ نہ ہوتا۔ دل بے چین رہتا اور تنگ دستی جیسے اس کے دروازے سے چمٹ گئی ہو۔ آخر ایک دن اس نے گاؤں کے ایک بزرگ سے ملاقات کی۔ مزدور نے ان کے سامنے اپنا دکھ رکھا، آنکھوں میں نمی لیے بولا، بابا جی، میں حلال کماتا ہوں، حلال کھاتا ہوں، مگر پھر بھی میرا گھر بے سکونی کا شکار ہے، خوشی جیسے میرے گھر سے روٹ گئی ہے۔ بزرگ مسکراتے ہوئے اور نہایت نرمی سے بولے، بیٹا، آج کے دن مزدوری سے تم نے کوئی چیز نہیں خریدنی، 2 کلو مٹھائی لینا ہے اور میرے پاس لانا، میں اس پر کچھ دم کروں گا۔ جب شام کو گھر پہنچو تو دروازے پر رکھ کر اپنے کان لگا کر سننا کہ تمہارے گھر کے اندر سے کیا آواز آتی ہے۔ تمہارے گھر میں رکھی ہوئی ایک چیز تمہاری تنگ دستی
اور بے سکونی کے حال کا راز کھول دے گی۔ مزدور نے تعجب سے دیکھا مگر چپ کر لیا۔ دن بھر کی محنت کے بعد شام ڈھلے اس نے 2 کلو مٹھائی خریدی۔ جیسے اس نے اپنے گھر میں قدم رکھا تو 3 چیزیں گھر میں تنگ دستی بے سکونی کو دعوت دے رہی تھی۔ پہلی چیز، جب دیواروں پر شکر کے بجائے ناشکری ہو، کچھ گھروں میں داخل ہوتی ایک عجیب سی خاموشی استقبال کرتی ہے، نہ کوئی شور، نہ کوئی چیخو پکار۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہوا نے بھی سانس روک لی ہو، دیواریں جیسے کچھ کہنا چاہتی ہوں، ان پر لکھی تحریر خاموشی سے سب کچھ کہہ جاتی ہے، وہ تحریر جو کسی قلم سے نہیں، انسانوں کے رویے سے لکھی جاتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب گھر میں برکت کے دروازے بند ہونے لگتے ہیں، کیونکہ ان دیواروں پر اب شکر نہیں، شکایت لکھی جاتی ہے۔ جہاں ہر گفتگو میں میرا نصیب کیوں نہیں کی گونج ہو، جہاں زبان پر ناشکری کا زہر ہو اور دل میں مایوسی کی دھن ہو، وہاں رحمت قدم نہیں رکے۔ فرشتے خاموشی سے واپس پلٹ جاتے ہیں اور ان کی جگہ وسوسوں کی سرگوشیاں لے لیتی ہیں۔ کبھی کبھی شیطان دروازے توڑ کر نہیں آتا، ہم خود اس کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں۔ جب ہم الحمدللہ کے بجائے کاش ایسا ہوتا کہنا شروع کر دیتے ہیں، جب ہم نعمتوں کو معمولی اور خامیوں کو عظیم سمجھنے لگتے ہیں، تو یہ سمجھ لیجئے کہ روشنی کا چراغ بجھنے لگا ہے۔ وہی روشنی جو گھر کو امن دیتی تھی، رزق کو برکت دیتی تھی اور دلوں کو نرم رکھتی تھی، ناشکری ایک معمولی احساس نہیں، ایک غیر مرئی زہر ہے جو آہستہ آہستہ پورے گھر کی فضا کو کھا جاتا ہے۔ یہ باتوں سے شروع ہوتی ہے مگر اثر ماحول پر ڈالتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب گھر بھرا ہوتا ہے مگر دل خالی الفاظ زیادہ ہوتے ہیں مگر سمجھ ختم، اور پھر زندگی کی رونقیں جیسے ایک ایک کر کے رخصت ہونے لگتی ہے۔ شیطان ایسے گھروں میں خوشی سے بسیرا کرتا ہے جہاں زبان ناشکری بولے اور دل شکر کرنا بھول جائے۔ وہ جانتا ہے جہاں شکر نہیں وہاں سجدے بے نور ہوتے ہیں، جہاں شکایت ہے وہاں دعا بھی دروازہ نہیں کھولتی، وہاں ہر دل میں یہ احساس ڈالتا ہے کہ تم محروم ہو، اور انسان اپنی موجودہ نعمتوں کو بھول کر خالی پن کے جال میں پھنسا چلا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، شکر صرف الفاظ نہیں، یہ ایک روشنی ہے۔ یہ وہ روشنی ہے جو اندھیروں کو پیچھے دھکیلتی ہے، جو فرشتوں کو متوجہ رکھتی ہے اور جو شیطان انسان کے قدموں کو جلا دے۔ جس گھر میں زبان الحمدللہ کہنا سیکھ لے، اس گھر کی چھت بھی دعا بن جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تنگ دستی کا سلسلہ ٹوٹ جائے، بے سکونی کی زنجیریں کٹ جائیں اور گھر میں روشنی خود چل کر آئے، تو سب سے پہلے اپنے الفاظ کو بدلیں، کیونکہ جب دیواروں پر شکر لکھا جاتا ہے تو رحمت خود ان الفاظ کو پڑھنے آتی ہے۔ 3 چیزیں گھر میں تنگ دستی بے سکونی کو دعوت دیتی ہے۔ دوسری چیز، جب آنکھیں عیب ڈھونڈنے لگیں، آنکھیں عیب ڈھونڈنے کی عادی ہو جائیں۔ کبھی سوچا ہے کہ جب تیری آنکھیں کسی کمی کی تلاش کرنے لگتی ہے تو تیرے نصیب کی روشنی کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ کیوں گھر کا سکون تیرے ہاتھ سے ریت کی طرح پھسلنے لگتا ہے؟ کیوں ہر چیز ہونے کے باوجود دل خالی، روح بوجھل اور فضا بے رونق لگتی ہے؟ اس لیے کہ وہ آنکھ جو محبت کے لیے پیدا ہوئی تھی اب تنقید کا ہتھیار بن چکی ہے۔ وہ نگاہ جو رحمت کے منظر دیکھنے والی تھی اب صرف دوسروں کے عیب تلاش کرتی ہے۔ اور جان لیں، جس گھر میں عیب جوئی کرنے والے بسے ہیں وہاں برکت نہیں رکتی، وہاں شیطان اپنا ٹھکانہ بناتا ہے۔ یہ عیب جوئی معمولی گناہ نہیں، یہ روح کی بیماری ہے۔ یہ وہ آگ ہے جو خاموشی سے دلوں کو جلاتی ہے، تعلقات کو راکھ کر دیتی ہے اور گھر کی فضا کو اندھیروں میں بدل دیتی ہے۔ جس گھر میں ہر زبان کسی دوسرے کے قصور گنتی ہے وہاں رزق تنگ ہوتا ہے، دعائیں رک جاتی ہے اور سکون ہجرت کر جاتا ہے۔ اے وہ آنکھ جو دوسروں کی خامیاں دیکھتی ہے، کبھی اپنے آئینے میں جھانک،
تجھے اندازہ ہوگا کہ جو عیب تو دیکھتا ہے وہ تیرے دل کی اپنی غفلت کی عکس ہے۔ جو دوسروں میں کمی تلاش کرتا ہے وہ دراصل اپنے اندر کے خالی پن سے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ گھروں میں شور چھوڑ جاتے ہیں مگر سکون کبھی نہیں۔ شیطان جانتا ہے کہ محبت والے گھر اس کے دشمن ہیں، اس لیے وہ گھروں کی نگاہوں میں زہر گھول دیتا ہے۔ وہ دلوں کے درمیان دیواریں کھڑی کر دیتا ہے، وہ کانوں میں سرگوشی کرتا ہے۔ دیکھو اس نے تمہارے ساتھ ایسا کیا، اور جب تم اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہو تو سمجھ لو تمہارے گھر کی فضا بدل گئی۔ اب وہاں صرف وسوسے بستے ہیں، محبت نہیں۔ یاد رکھو، جس گھر کی آنکھیں عیب دیکھنے لگتی ہے اس گھر کی برکتیں پردہ کر لیتی ہیں۔ جہاں نگاہ میں بدگمانی ہو وہاں فرشتے نہیں آتے، وہاں شیطان رقص کرتا ہے۔ اس کی ہنسی تمہیں سنائی نہیں دیتی مگر تمہاری ہر بے سکونی اس کی فتح کی گواہی دیتی ہے۔ دلوں کو جوڑنے والی آنکھیں جنتی ہوتی ہیں اور توڑنے والی آنکھیں جہنمی۔ رحمت ان گھروں میں اترتی ہے جہاں نگاہیں پردہ ڈالنا جانتی ہیں، جہاں زبان محبت تلاش کرتی ہے، جہاں دل دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے نہ کہ عیب بیان کرے۔ مومن اگر چاہتا ہے کہ تیرے گھر سے تنگ دستی کا سایہ رخصت ہو جائے، بے سکونی کی زنجیریں ٹوٹ جائیں، تو اپنے عیب دیکھنے کے بجائے خوبی دیکھ۔ عیب چھپانے والا اللہ کا دوست بن جاتا ہے اور عیب پھیلانے والا شیطان کا۔ جب آنکھیں محبت سے دیکھنے لگتی ہیں تو رحمتیں خود دروازہ کھول کر آتی ہے۔ جب آنکھ سے دوسروں کی کمی میں الجھ جائے تو سمجھ لے کہ شیطان تیرے ذہن میں اتر چکا ہے۔ تیسری چیز، جب دروازے دعاؤں سے نہیں آوازوں سے کھلیں۔ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ گھر وہ جگہ ہے جہاں امن اترتا ہے، جہاں ہر سانس میں محبت کی خوشبو ہونی چاہیے، جہاں دروازے کھلے تو اسلام کی روشنی پھیلے؟ لیکن اگر وہی دروازہ شور، تلخی اور چیخ و پکار سے کھلے، وہاں زحمت نے جگہ لے لی ہے۔ جب گھروں کے دروازے سلام سے خالی ہو جائیں تو وہاں فرشتے نہیں آتے۔ جب الفاظ بھاری ہو جائیں تو وہاں فضا بھی بوجھل ہو جاتی ہے، اور جب گفتگو میں تلخی ہو تو برکت زمین سے اڑ جاتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب شیطان دروازہ کھولتا ہے اور کہتا ہے اب یہ گھر میرا ہے۔ گھر کا شور صرف آوازوں کا نہیں ہوتا، یہ دلوں کے شور سے جنم لیتا ہے۔ جب ماں کا دل دکھی ہو، ماں کا چہرہ بوجھل ہو، بچوں کے لہجے میں کرواہٹ ہو، تو یہ شور دیواروں سے ٹکرا کر واپس آتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ شور گھر کے در و دیوار سے روشنی کھینچ لیتا ہے۔ پھر وہی گھر جو کبھی سکون کا گہوارہ تھا اب بے برکتی کا مرکز بن جاتا ہے۔ یہ شور صرف الفاظ نہیں، یہ رحمت کے فرشتوں کے لیے بند دروازے ہیں۔ وہ گھر جہاں آوازیں اونچی ہو، جہاں زبان تیز ہو، جہاں دلوں میں برداشت نہ ہو، وہ گھر اصل شیطان کا ٹھکانہ بن جاتا ہے، کیونکہ شیطان کو خاموشی نہیں، شور پسند ہے۔ اسے وہ گھر پسند ہے جہاں بحث ہو مگر دعا نہ ہو، جہاں غصہ ہو مگر صبر نہ ہو، جہاں میں ہو مگر ہم نہ ہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تنگ دستی تیرا مقدر نہ بنے تو اپنے گھر کے دروازے آوازوں سے نہیں دعاؤں سے کھولو۔ سلام کو اپنی دہلیز کا پہلا لفظ بناؤ، درود کو اپنے دروازے کا پہرے دار بناؤ۔ جب زبان سے سلام نکلتا ہے تو فرشتے جواب دیتے ہیں، لیکن جو زبان سے شور نکلتا ہے تو رحمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ ہر گھر میں خوشحالی، رزق، برکت اور محبت اس وقت اترتی ہے جب اس کا گھر کا پہلا کلمہ سلام ہو۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں
اور کومنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔